السلام علیکم دوستوں، میں ملک جمشید بسم اللہ نرسری فارم چینل سے۔ دوستوں آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ گملوں میں مٹی کیسے ان گملوں میں مٹی کیسے بھری جاتی ہے، اس کا خاص طریقہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ موسمی پھولوں کے بیج لگانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ باغبانی خود کرنا چاہتے ہیں یا اپنے گھر میں کچن گارڈن کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہو، اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہماری ویڈیو پر نہیں ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو میں آپ لوگوں تک پہنچاتا رہوں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں اپنے گھر میں آپ موسمی پھولوں کی پنیری لگانا چاہتے ہیں، ان کے بیج لگانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر مٹی کیسے بھرنی چاہیے گملوں کے اندر، تو اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ گملے کے اندر مٹی ڈالنے کا ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے جسے سیکھنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے گھر میں موسمی پھولوں کی پنیری لگائیں یا بیج وغیرہ لگائیں یا سبزیوں کے بیج لگائیں یا کچن گارڈن کے حوالے سے جو بھی چیز آپ لگانا چاہتے ہیں تو گملوں میں لگانا چاہتے ہیں یا گرو بیگ میں لگانا چاہتے ہیں یا کیاری وغیرہ میں لگانا چاہتے ہیں یا آپ گارڈن وغیرہ میں لگانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ گملوں کے اندر مٹی کس طرح بھرنی ہے، اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر کرنے چاہیے، تو اس کے لیے چند ٹپس میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ پوائنٹ نمبر 1، سب سے پہلے جس گملے میں آپ نے مٹی بھرنی ہے اس کو چیک کرنا ہے اس کا سوراخ ہے یا نہیں ہے۔ اگر سوراخ نہیں ہے تو اس کا سوراخ لازمی کرنا چاہیے۔ گملے کے نیچے سوراخ لازمی کرنا چاہیے، اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے ایک تو پودے کو یہ آکسیجن ملتی ہے، ہوا ملتی ہے اور روشنی ملتی ہے، اور دوسرا جب یہ بیج اس میں لگاتے ہیں تو پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ پانی نیچے ڈسچارج نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے بیج خراب ہو جاتے ہیں، گل جاتے ہیں، تو گملے کے نیچے سوراخ لازمی کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 2، گملے میں مٹی بھرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح صاف کر لینی چاہیے، یعنی پرانا گملہ ہو یا نیا گملہ ہو اس کے اندر مٹی نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ کوئی چیز لگی نہیں ہونی چاہیے، اس کو مکمل طور پر خشک کرنا چاہیے، اس کو بالکل صاف کرنا چاہیے۔ گملہ جتنا زیادہ صاف ہوگا اس میں جب مٹی ڈالیں گے تو اس میں جب بیج لگاتے ہیں تو اس کی جرمینیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کے مسام گملوں کے اندر اکثر بند ہو جاتے ہیں جب وہ پرانا گملہ ہوتا ہے تو وہ مٹی صاف بالکل نہیں کرتے تو اس کے مسام جو ہے بند ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے گملے کو مکمل طور پر صاف کر کے پھر اس میں مٹی ڈالنی چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 3، جب آپ گملے میں مٹی ڈالتے ہیں تو گملے کو مکمل طور پر نہیں بھرنا چاہیے، یعنی اس کا اوپر والا حصہ جو ہے تھوڑا سا یعنی کہ مٹی سے کم کرنا چاہیے۔ جو گملے کا اوپر والا منہ ہوتا ہے یہ تقریباً 2 سے 3 انچ اس کو نیچے تک مٹی بھرنی چاہیے، جو کہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ گملے میں مکمل طور پر مٹی بھر دیتے ہیں اس میں پانی کی جگہ نہیں رہتی، تو جب آپ بیج لگاتے ہیں تو پانی نیچے گر جاتا ہے، اس کو بیج کو مکمل طور پر پانی نہیں ملتا۔ تو دوستو گملے کے اندر مٹی بھرتے وقت یہ احتیاط لازمی کرنی چاہیے، نہ تو گملہ مکمل طور پر مٹی سے بھرنا چاہیے، نہ ہی آدھا گملہ مٹی سے بھرنا چاہیے۔ تقریباً 80% گملہ مٹی سے بھرنا چاہیے، 20% اس کے لیے اوپر والا حصہ خالی رکھنے دینا چاہیے، کیونکہ جب آپ اس میں بیج لگاتے ہیں اس کے اوپر ورمی کمپوسٹ ڈالتے ہیں پھر اس کے اوپر پانی کی جگہ بھی رہنی چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 4، یہ آپ نے لازمی احتیاط کرنی ہے، جب آپ گملوں کے اندر مٹی بھر لیتے ہیں تو آپ نے گملوں کے ایک ترتیب کے ساتھ لگا دینا ہے، جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح گوڈی کر رہے ہیں اور ایک گوڈی کر کے پھر گملوں کو کس طرح سیٹ کرتے ہیں، اس طرح گملے ایک دوسرے کے سے جڑے رہتے ہیں اور یہ ایک ترتیب کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس طرح گملے ایک دوسرے کے اوپر بھی نہیں گرتے، اور اس طرح پانی بھی آپ آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس میں جب بیج لگاتے ہیں تو یہ پودے جو گملے ہیں یہ ادھر ادھر کھسک جاتے ہیں، تو یہ اس طرح مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی ایک ٹیکنیکل طریقہ ہے جو کہ صرف نرسری والے اس عمل کو دہراتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں یا اپنے کچن گارڈن میں یہ اس طرح کے بیج لگانا چاہتے ہیں یا پنیری لگانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی چیز لگانا چاہتے ہیں یا سبزیوں کے بیج لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ طریقہ اس طرح لازمی کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے یہ ہے کہ جب آپ ان کے اندر گملوں کو بٹھاتے ہیں پھر ان کے اندر بیج لگاتے ہیں پھر پانی دیتے ہیں تو یہ گملے ادھر ادھر نہیں کھسکتے۔ اس طرح اگر آپ ترتیب کے ساتھ رکھیں گے تو آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، جو آپ کا جو بیج کی جرمینیشن ہے وہ تقریباً 100% ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر گملوں کو دبا کر اس کے اندر بیج لگا سکتے ہیں، اوپر ورمی کمپوسٹ ڈال کر پانی لگا سکتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس طرح مٹی بھرنے کے بعد گملوں کو کیسے پریس کیا جاتا ہے، پھر اس کے اندر کیسے بیج لگائے جاتے ہیں اور ورمی کمپوسٹ ڈال کر کیسے پانی لگایا جاتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو پیار سا کمنٹ ضرور کر دینا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔